بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو لگتا ہے کہ میں ایک بہترین سننے والی ہوں کیونکہ میرے پاس ہمیشہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی دوسروں کو زندگی کے مشکل موڑ پر ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب زندگی کسی کو اس حد تک متاثر کرتی ہے کہ اسے جذب کرنا مشکل ہو جائے تو میرے پاس بھی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب صاف دیکھ رہا ہو کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کسی کو پرسکون رہنے کا کیسے کہہ سکتے ہیں جب طوفان خود ان کے اپنے اندر ہو؟ آپ کسی کو انتظار کرنے کا مشورہ کیسے دے سکتے ہیں جب وقت ان کا ساتھ نہ دے رہا ہو؟ اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے جب آپ خود بھی ان بکھری ہوئی لکیروں کو جوڑ نہ پا رہے ہو؟ جب زندگی کسی پر اتنی سختی سے وار کرتی ہے کہ اس کا اثر میں خود بھی محسوس کرنے لگوں تو میرے الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو میں صرف کہنے کی خاطر ہمت بندھانے والی بات نہیں کرتی، میں وہ الفاظ نہیں دہراتی جو میں جانتی ہوں کہ کچھ بدل نہیں پائیں گے۔ البتہ میں ان کے لیے کافی بنانے کی کوشش کرتی ہوں، ان سے ملنے کا وقت نکالتی ہوں، بغیر کچھ کہے کچھ کھانے کا لے کر آتی ہوں تاکہ وہ اس خاموشی کو کسی کے ساتھ بانٹ سکے، تاکہ وہ اپنے پہلو میں ایک دوسرے انسان کے سانس لینے کی آواز سن سکے۔ میں بس وہاں موجود رہنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ میں کوئی ایسی سپر ہیرو نہیں ہوں جو افراتفری کو ختم کر دے، اور نہ ہی کوئی ایسی گرو ہوں جس کے پاس ان تمام سوالوں کے جواب ہوں جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہنر ہے جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں تو وہ ہے کسی کے پاس مکمل خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اسے وہ سکون فراہم کرنا جس کی اسے ضرورت ہو۔ دوسروں کو دلاسا دیتے ہوئے میں اپنے دکھوں کو بھول کر مہربانی پر توجہ دیتی ہوں۔ اللہ رحم دلی کا اجر دیتا ہے، کھلے دل اور سننے والے ظرف کے ساتھ میں ان کی جدوجہد اور دکھوں کو گلے لگاتی ہوں اور انسانیت میں سکون تلاش کرتی ہوں، کیونکہ اکثر جب کوئی اپنا دکھ بانٹنے، کچھ کہنے یا بتانے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اپنے دکھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم جانے انجانے میں اسے یہ احساس دلانے لگتے ہیں کہ تمہاری تکلیف تو کچھ بھی نہیں، ذرا مجھے دیکھو میں کس حال میں ہوں اور کیسے جدوجہد کر رہی ہوں۔ کسی کے زخم پر اپنے زخموں کی نمائش کرنا ہمدردی نہیں ہے۔ جب کوئی ٹوٹ رہا ہو تو اسے یہ سننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ اسے صرف اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کے دکھ کی اہمیت کو تسلیم کرے، اسے سنے اور اسے یہ محسوس نہ ہونے دے کہ اس کا درد معمولی ہے یا وہ جذباتی یا بے عقل ہے۔ ممکن ہے آپ کے پاس آ کر اپنا دکھ سنانے والا وہ تتلی ہو جس کے پر زندگی کی بارش سے گیلے ہو چکے ہوں، اور آپ اس وقت وہ اسٹرانگ لیف بن جائیں جو اسے پناہ دے سکے۔ ایک تتلی کے لیے بارش صرف ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک جسمانی بوجھ ہوتی ہے۔ اس کے پر اتنے نازک ہوتے ہیں کہ موسلا دھار بارش میں اڑنے کی ضد اسے مستقل نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی کسی کو اس حد تک توڑ دے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو تو اسے زبردستی ٹھیک ہونے کا مشورہ دینا اس کے نازک پروں کو مزید زخمی کر سکتا ہے۔ آرام کرنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ ایک ضرورت ہے تاکہ وہ تتلی مستقبل میں دوبارہ اڑنے کے قابل ہو سکے۔ طوفان میں اڑنے کی طاقت ہر کسی میں نہیں ہوتی، لیکن طوفان میں کسی کے لیے پناہ بننے کا ضرف ہر انسان دکھا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عہد کرے آج ابھی کہ کوئی آپ کے لیے پناہ بھلے نہ بنے مگر آپ ایک سایہ دار شجر ضرور بنیں گے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 60۔ یعنی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور دنیا میں اس نے اچھے عمل کیے اور اپنے رب تعالیٰ کی فرما برداری کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح احسان فرمائے گا کہ اسے اس کی دنیاوی نیکیوں پر وہ جزا عطا فرمائے گا جو ان آیات میں بیان ہوئی۔
تفسیر طبری الرحمن تحت الآیہ 60۔